السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم جاوید اقبال ہربلس چینل کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جس موضوع کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے دماغ کی کمزوری، یعنی دماغ کا کمزور ہو جانا۔ آج اس موضوع کے اوپر ہماری ویڈیو ہے، تو اس میں اس کی تعریف جان لیتے ہیں کہ اس کی تعریف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آدمی بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا بھی کام جب کر لیتا ہے تو جسمانی تھکاوٹ رہنا شروع ہو جاتی ہے، آنکھوں کے آگے اندھیرا آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی یہ اس مرض کی ایک تعریف سمجھ لیں۔ تو درود پاک پڑھ لیتے ہیں نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ۔ میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ اس موضوع کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دماغی کمزوری یعنی دماغ کا کمزور جانا، تو اس کے اسباب جان لیتے ہیں کہ اس کے اسباب کون سے ایسے اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بنیادی چیز نیند کی کمی، یعنی اگر نیند کم مقدار میں آ رہی ہے تو ایسا ایسا دماغ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا متوازن غذا کا استعمال نہ کرنا، یا خون کی کمی کا شکار ہو جانا، یا اعصابی کمزوری کا ہو جانا، یا اس کے علاوہ یہ چٹپٹی مسالہ دار غذاؤں کا زیادہ استعمال کرنا، یا یہ فاسٹ فوڈز پکوڑے سموسے تلی ہوئی چیزیں ان کا استعمال زیادہ رکھنا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ معدے اور جگر کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ قبض اگر ایسے مریض کو رہتی ہے تو قبض کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ورزش نہ کرنا، یعنی اگر آدمی ایک سیل پسند ہے، ورزش بالکل نہیں کرتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی جسم ایسا ایسا کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے دماغی کمزوری بھی رونما ہو جاتی ہے۔ یا ڈپریشن کا شکار رہنا، یا ورزش بالکل نہ کرنا، بالکل سیر کی طرف توجہ نہ دینا، یعنی یہ اس کے بنیادی اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مسائل دماغی کمزوری کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، آدمی بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی علامات کیا ہوتی ہیں کہ اس کی علامات کے اندر سب سے بنیادی جو علامت ہے کہ آدمی کو چیزیں یاد نہیں رہتی ہیں، یعنی وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے، یا اس دماغی کمزوری کی وجہ سے اعصاب کے اندر دردیں رہنا شروع ہو جاتی ہیں، یا اس کی وجہ سے نظر بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایستا ایستا جو ہے وہ کہہ لیں کہ اس کو اینک لگ جاتی ہے۔ یا ایسا اگر کوئی نوجوان بچی یا بچہ ہے تو اس کو سبق یاد نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ سبق بھرپور یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو اسباق اپنے یاد نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کہہ لیں کہ گزشتہ باتیں جو ہیں وہ بالکل اس کو ذہن میں نہیں آتی، کافی دیر سوچتا رہتا ہے تب جا کے اس کو جو ہے وہ باتیں یاد آتی ہیں۔ تو اس کا علاج جان لیتے ہیں کہ اس کے علاج کے اندر کون سی ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جائے تاکہ یہ ہماری جو مسئلہ جو پیدا ہو چکا ہے یہ اس میں دور ہو جائے۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے کہ جوسز کا استعمال زیادہ کرنا ہے، سبزیوں کا استعمال زیادہ رکھنا ہے، یا یہ بکرے کا گوشت یا بڑا گوشت جو ہے اس کا قیمہ بنا کر آپ کھائیں، جوسز زیادہ پئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ایسی غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہیں جو متوازن غذائیں ہیں، جس کے اندر یہ بادام ہے، اخروٹ ہے، گاجر کا حلوہ ہے، یعنی ایسی غذائیں آپ اگر بنا کے استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ دماغی کمزوری جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو آج جو میں نسخہ آپ کو بتانے لگا ہوں وہ بھی انتہائی مفید ہے، اگر یہ آپ نسخہ بنا لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کے خاطر کا آپ کو رزلٹ ملیں گے، آپ کا معدہ جگر بھی تندرست ہو جائے گا، اور آپ کی یہ جو دماغی کمزوری واقع ہو رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ تو اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، تو اس میں آپ نے آملے کا مربع لینا ہے۔ آملے کا مربع آپ نے 1 پاؤ لینا ہے، حریر کا مربع آپ نے 1 پاؤ لینا ہے، اس کے علاوہ سیب کا مربع آپ نے 1 پاؤ لینا ہے، گاجر کا مربع آپ نے 1 پاؤ لینا ہے۔ اس کے علاوہ پانچویں چیز آپ نے لینی ہے الائچی خرد، یعنی چھوٹی الائچی جو ہے یہ آپ نے یہ یعنی باقی چیزیں جتنے مربع جات ہیں یہ آپ نے 1 1 پاؤ کی مقدار میں لینا ہے، اور الائچی خرد جو ہے یہ آپ نے 2 تولے کی مقدار لینی ہے۔ اس 2 تولہ کی مقدار میں لے کے آپ نے اس کو اچھی طرح آپ نے گرینڈ کرنا ہے، گرینڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو علیحدہ محفوظ کر لینا ہے۔
اس کے علاوہ آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے چاندی کے ورق کی ایک کاپی لینی ہے، اتنی کاپی کو یہ پنسار والوں سے مل جاتی ہے، جس کے اندر کم از کم 100 ورق موجود ہو۔ یہ چاندی کے ورق کی آپ نے ایک کاپی ایک دفتری لے لینی ہے، یعنی جس میں کے اندر 100 مقدار میں موجود ہو۔ تو اب آپ نے اس کو تیار کیسے کرنا ہے کہ آپ نے تمام مربع جات کو لے کے اس کو اچھی طریقے آپ نے کوٹنا ہے۔ کوٹنے کے بعد الائچی خرد جو ہے یہ آپ نے اس کے اندر شامل کر کے چمچ کے ساتھ آپ نے اچھی طرح اس کو ہلانا ہے، اور اس کے بعد یہ جو چاندی کے ورق ہیں یہ آپ نے ایک ایک کر کے اس کے اندر ڈالتے جائیں اور چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح ہلاتے جائیں۔ اس کو آپ نے اچھے طریقے سے ہلانا ہے۔ ہلانے کے بعد یہ آپ نے کسی ڈبے کے اندر کسی جار کے اندر اس کو محفوظ کر لینا ہے، اور 2 سے 3 چمچ آپ نے صبح ناشتے، یعنی یہ ناشتے سے کم از کم آپ نے 1 گھنٹہ پہلے کھانا ہے، اور اس طرح یہ 4 5 5 بجے یعنی مغرب کے وقت جو ہے یہ آپ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے یہ 2 3 چمچ آپ نے پھر کھا لیں۔ یہ آپ نے 1 مہینہ، یہ جو مقدار میں نے آپ بتائی ہے یہ کم از کم آپ کی 1 مہینہ چل جائے گی۔ تو یہ 1 مہینہ جب آپ کھا لیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کا معدہ بھی تندرست ہو جائے گا، جگر بھی تندرست ہو جائے گا، آپ کی جو یہ جو دماغی کمزوری جو ہے یہ بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گی، اور دماغ آپ کا طاقت میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ آپ اس کو، یہ بے ضرر نسخہ ہے، طاقت والا نسخہ ہے، اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔